جہنم والوں کا، حسرت سے وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم بھی ہوتے، ہم نے کچھ سنا ہوتا اور اپنی عقل سے کام لیا ہوتا تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ نہ ہم نے توجہ سے سنی بات، اللہ کا پیغام، اللہ کا کلام، اللہ کی آیات، خبردار کرنے والوں کی وارننگ ایک کان سے سنی دوسرے سے اڑا دی، اور نہ ہم نے اپنی عقل کو استعمال کیا، اندھے بہرے ہو کر اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے رہے یا زمانے کی جو بھیڑ چال تھی اسی کے اندر شریک ہو گئے۔ یہ ہماری عقل جو تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ دنیا میں ہم زیادہ سے زیادہ کیسے کما لیں، اس کا استعمال وہی تھا صرف۔ کاش کہ دنیا میں ہمیں ہوش آئی ہوتی، ہم نے سنا ہوتا، اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال کیا ہوتا تو آج ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ یہ حسرت ہوگی اس طرح۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو وہ اعتراف کریں گے اپنے گناہوں کا، فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو لعنت ہے، پھٹکار ہے اب ان دوزخ والوں کے لیے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ، ہاں وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں رہتے ہوئے، رب کو دیکھا نہیں انہوں نے، خود غیب میں ہیں لیکن غیب میں رہتے ہوئے رب سے ڈرتے رہے۔ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم اپنی بات چھپا کر کہو یا بآواز بلند کہو، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو جانتا ہے جو کچھ سینوں کے اندر مخفی باتیں ہیں، ان کو بھی جانتا ہے، تم زبان پہ لاؤ نہ لاؤ تمہاری نیتوں سے وہ واقف ہے۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ انسان کو تو اس نے پیدا کیا ہے، کیا اسے نہیں معلوم ہوگا کہ انسان کی خیالات کیا ہیں، اس کی عزائم کیا ہیں، اس کی نیتیں کیا ہیں، اس کی امنگیں کیا ہیں، اس کی آرزویں کیا ہیں، اس کی تمنائیں کیا ہیں؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ بہت باریک بین ہے، بھید جاننے والا ہے، بہت باخبر ہے۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، وہی ہے جس نے زمین کو بنایا تمہارے لیے ہموار، ذلول کہتے ہیں ایک سدھائی ہوئی اونٹنی، فرما بردار اونٹنی، کیونکہ عربوں کے لیے تھا اولین یہ کلام، تو ان کے حوالے سے بات جو کی جا رہی ہے کہ جیسے ایک سدھائی ہوئی اونٹنی ہوتی ہے اس طریقے سے فرما بردار ہے، یہ رزسٹ نہیں کرتی، تم جاؤ جہاں چاہو چلو پھرو زمین کے اوپر، دائیں جاؤ بائیں جاؤ، فمشوا فی مناکبہا، چلو پھرو اس کے کندھوں میں، یہ زمین کے کندھے ہیں جن پر ہم چلتے پھرتے ہیں، وَکُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس میں رزق میں سے جو اللہ نے رکھا ہے اس میں، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور یہ یاد رکھو کہ اسی کی طرف پھر لوٹنا ہے، جی اٹھنا ہے دوبارہ۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض، کیا تم آسمان والے سے بے خوف اور نڈر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے، تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور پھر وہ زمین جو ہے تھر تھرا کر کانپنے لگے، الٹ پلٹ ہونے لگے۔ ام امنتم من فی السماء، یا تم بالکل بے خوف ہو گئے اس سے کہ جو آسمان میں ہے، جو آسمان والا ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، اس بات سے کہ وہ تم پر برسائے پتھروں کی بارش، فستعلمون کیف نذیر، اور پھر جان لو گے تم کہ کیسی ہے میری سزا اور کیسا ہے میرا ڈرانا، خبردار کرنا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلایا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر دیکھو کیسا ہوا میرا عذاب، کیا ہوا ان کا انجام۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، کیا وہ غور نہیں کرتے، پرندوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ ان اپنے اوپر کہ کیسے وہ پھیلاتے ہیں پروں کو اور پھر سمیٹتے ہیں۔ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، انہیں اس فضا میں نہیں ہے کوئی تھامے ہوئے سوائے رحمان کے۔ یہ اللہ ہی کی خلاقی ہے، اسی کی صنعت ہے، کاریگری ہے۔ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، اور یقیناً وہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ، بتاؤ تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہے کہ جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے؟ اگر اللہ پکڑنا چاہے تو کون ہے تمہارے ساتھی، کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے آڑے آ سکے؟ ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر بالکل دھوکے میں اور فریب میں مبتلا ہیں، ان کی آنکھوں پر پٹیاں بندھی ہوئی۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ،
یا بھلا بتاؤ کون سا لشکر ہے تمہارے پاس، وہ کون ہے کہ جو تمہیں رزق دے سکے؟ ان امسک رزق، اگر اللہ تعالیٰ رزق کو روک لے، یہ رزق جو ہے یہ اس کی طرف سے آ رہا ہے، وہی اس کے اسباب کو بند کر دے تو کون ہے، کون مہیا کرے گا؟ بل لجوا فی عتب و نفور، نہیں بلکہ یہ لوگ سرکشی اور حق بیزاری پر اڑ گئے ہیں، مصر ہیں، ضد میں آ گئے ہیں۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ بہت عظیم آیت ہے یہ کہ بھلا ایک وہ شخص ہے کہ جو اوندے منہ گھسٹ رہا ہے منہ کے بل، کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہوگا یا وہ کہ جو سیدھا چل رہا ہے صراط مستقیم پر؟ ایک وہ شخص ہے جو اپنے حیوانی تقاضوں، بطن و فرج کے تقاضوں ہی کی کل زندگی سمجھتا ہے، انہی کو پورا کرتا ہوا، اور منہ کے بل جیسے گھسٹ رہا ہے، اسے کوئی اس کا اعلیٰ مشن نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد حیات نہیں ہے، اوندے منہ پڑا ہوا گھسٹ رہا، اس کی کوئی منزل نہیں ہے سوائے اس کے کہ کھانا پینا اور جنسی خواہش پوری کر لینا، یہی اس نے کل زندگی سمجھی ہے۔ اور ایک وہ ہے جو سیدھا کھڑا ہے، اس کو منزل اس کے سامنے واضح ہے اور وہ سیدھا صراط مستقیم پر گامزن ہے۔ جو اللہ کو اور آخرت کو ماننے والے ہیں اور جن کی نگاہ آخرت پر ہے اور جنہوں نے اپنا قبلہ درست کر لیا، وہ ان کا مقام کچھ اور ہے، ہر چیز ان پر واضح ہے، ان کا مقصد حیات ان پر واضح ہے۔ اور ایک یہ ہیں جو آخرت کے انکاری ہیں، گھسٹ رہے ہیں، خواہشات جو ہیں ان کی انہی کو پورا کر رہے ہیں، نفسانی خواہشات، اور منہ کے بل گھسٹ رہے ہیں، انہیں اپنے ناک سے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے کہ وہی ہے کہ جس نے تم سب کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور تمہارے لیے بنا دیے ہیں اس نے سماعت کا کان ہیں اور آنکھیں ہیں اور دل ہے، دماغ ہے، قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم شکر تم ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض، شکر کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو استعمال کرتے، عقل کو استعمال کرتے، سماعت ہے، بصارت ہے، آنکھیں خود کھولتے، حقیقت تک پہنچتے، اللہ کی معرفت حاصل کرتے، اپنی منزل کا تعین کرتے۔ لیکن یہ ہے کہ تم بالکل آنکھیں بند کر کے اور بکٹڑ دوڑ رہے ہو اپنے اسی آبائی دین پر، یا جو بھی ہے زمانے کا چلن، اسی کو تم نے بھی اختیار کر لیا۔ قل هو الذی ذراکم فی الارض، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے پھیلا دیا تمہیں زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف پھر جمع بھی کر دیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا وہ وعدہ پورا، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ اس کا علم، اس کی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں تو بس صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، اور جب وہ دیکھیں گے اسے، وہ جو عذاب اور خاص طور پر قیامت جس کا یہ پوچھتے ہیں کب آئے گی، جب نزدیک آتا دیکھیں گے اسے، سیئت وجوہ الذین کفروا، تو حلیے بگڑ جائیں گے اس خوف اور دہشت سے ان کافروں کے۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز کہ جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے کہ کہاں ہے اور کب آئے گی۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے، مجھے اٹھا دے اور میرے ساتھیوں کو بھی، او رحمنا، یا وہ ہم پر رحم فرمائے، ہمارا معاملہ تو اس کے ہاتھ میں ہے، اس کا اختیار ہے۔ تم اپنی سوچو، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، کون بچائے گا کافروں کو، اللہ کے منکروں کو عذاب علیم سے؟ تمہیں تو یہ سوچنا چاہیے، ہماری فکر نہ کرو۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے وہ اگلی آیت میں ہے۔ قل هو الرحمن آمنا به، کہیے کہ وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں، وعلیہ توکلنا، اور ہمارا توکل بھروسہ اسی کی ذات پر ہے۔ فستعلمون من هو فی ضلال مبین، تو ان قریب تم جان لوگے کہ کون ہے کہ جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا سوچو، غور کرو، اگر یہ تمہارا پانی نیچے اتر جائے، یہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ بالکل ڈاؤن ہو جائے، ڈیپ چلا جائے، فمن یأتیکم بماء معین، تو کون ہے جو لائے تمہارے لیے صاف ستھرا نتھرا ہوا پانی؟